جی السلام علیکم مبشر صاحب، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، شکر اللہ کا۔ فارم کیسا جا رہا ہے آپ کا ابھی؟ شکر اللہ کا جی، فارم ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کا بڑا کرم کافی ٹائم ہو گیا، ویڈیو نہیں آئی آپ کی فیس بک پہ تو یوٹیوب پہ اور فیس بک وغیرہ پہ۔ ہے۔ ہاں جی، کچھ ذاتی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے 2 3 پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے تو ٹائم نہیں مل سکا، تو یہ بھی چلے آج آپ کے توسل سے ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی پیمنٹ سلاٹر اس میں جو ہے پھنس گئی تھی، وہ مل گئی ہے یا نہیں ابھی؟ بالکل جی، پیمنٹ تو ہماری ابھی تک پھنسی ہوئی ہے۔ آپ جیسے ویورز نے پہلے بھی دیکھی ہوگی، ہماری ایک سلاٹر کی ویڈیو گئی تھی ہماری پہلے ہی، ہم نے پہلے ہی فلاگ سلاٹر کروایا تھا تو اس میں 9.5 لاکھ روپے کی پیمنٹ تھی ہماری، وہ پھنس گئی تھی پیمنٹ، تو ابھی تک وہ پیسے نہیں ملے ہمیں۔ 9.5 لاکھ میں سے تقریباً 5 لاکھ روپے ملا ہے، وہ بھی پچھلے مہینے کچھ پیسے ملے ہیں اور اس سے 1 2 مہینے پہلے کچھ پیسے ملے تھے، 3 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کا اس طریقے سے پیمنٹ آئی ہے۔ تو پہلا فلاگ تو جو تھا وہی ہمارا ناکام رہا تھا، تو سلاٹر کا کام تو تقریباً ہم نے بند کر دیا ہوا ہے کافی عرصے سے، اسی لیے شاید ویڈیو بھی ہم نے کوئی اپلوڈ نہیں کی۔ سلاٹر کے کام کے لیے یہی کام شروع کیا تھا ہم نے، لیکن سلاٹر کا کام ہمیں فیزیبل نہیں لگا، پہلے 9.5 لاکھ روپے کی پیمنٹ پھنس گئی، تو جس کی وجہ سے پھر ہم نے وہ سلاٹر کا کام تو بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ اچھا، تو ابھی جو آپ کے پاس جانور ہیں یہ سارے قربانی والے ہی ہیں یا؟ ہاں جی، یہ قربانی والے جانور ہیں سارے، تقریباً 10 جانور کھڑے ہیں اس وقت قربانی والے، 2 3 جانور دودھ والے کھڑے ہیں، باقی چھوٹے جانور ہیں۔ تو اس کے بعد پھر سلاٹر کا کام تو بالکل بند کر دیا تھا، پھر قربانی کا کام شروع کر لیا تھا۔ اچھا، تو یہ جو مال دیا تھا آپ نے کس ایکسپورٹر کو دیا تھا یا کہاں پہ دیا تھا یہ مال؟ یہ جی تاجز کے اندر سلاٹرنگ کروائی تھی ہم نے، اور وہاں پہ اس کا ایکسپورٹر تھا ایک، اس کو ہم نے مال دیا تھا۔ تو جو لوگ تو ابھی سلاٹر کا کام کر رہے ہیں یا جو نئے فارمر ہیں، سب سے پہلے تو ان کے لیے یہی ہے کہ جی سلاٹر جب بھی کروائیں تو کوئی ایسا بندہ دیکھیں جو کہ کمپنی میں کام کرتا ہو، مطلب کمپنی کو دیں، جیسے تاجز کمپنی ہے تو خود تو وہاں پہ مال دیں۔ اس کے اندر جو ایکسپورٹر 7 8 کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو مال نہ دیں، میں یہ ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ میری 9.5 لاکھ روپے کی پیمنٹ پہلے پھنس گئی، میرے ساتھ کے کافی سارے فارمر تھے جن کی پیمنٹ وہیں اسی ایکسپورٹر کے پاس رکی، تو وہ 4.5 کروڑ روپے کی پیمنٹ تھی، جو کہ اسی سلاٹر میں جنہوں نے تاجز کے اندر ہی سلاٹرنگ کرائی تھی ساری، اور وہ ایکسپورٹر جو میرے والا تھا اسی کو پیمنٹ انہوں نے مال دیا تھا، تو وہ ان کی پیمنٹ پھنس گئی۔ تو تقریباً اب 2 سال ہونے والے ہیں اور وہ بندے نے پیمنٹ ابھی تک کچھ لوگوں کو دی ہے، کچھ پیمنٹ کچھ کو نہیں بھی دی۔ تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا سب کو جو نیا فارمر بھی آ رہا ہے کہ سلاٹر کا کام پہلے تو فیزیبل نہیں رہا اس طریقے سے، ٹھیک ہے، میرے حساب سے میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں سلاٹرنگ کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ سلاٹرنگ کا کام پروفیٹیبل ہے۔ تو کچھ آپ لوگ کے خیال کرتے میں ہیں، سلاٹر نہیں کروانا چاہیے جانور، مطلب قربانی میں کے لیے سلاٹرنگ یا؟ کے حق میں نہیں ہوں۔ سلاٹر والے ایک تو جب آپ مال لے کے جاتے ہیں، پیمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ پیمنٹ کا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فارمر جب اپنا مال تیار کر کے لے کے جاتا ہے 2 دن میں آپ کا مال کھڑا رہتا ہے، ویسے ہی جانور آدھا رہ جاتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب انہوں نے کٹائی کرنی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی مرضی سے انہوں نے چڑھائی کرنی ساری جانور کی، اسی طریقے سے انہوں نے اپنا چربی کا اور اس کا اپنا باقی چیزوں کا آپ کو پیمنٹ دینی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جتنا اب چیزیں بڑھ رہی ہیں ڈیلی، ہر دوسرے دن قیمت بڑھ جاتی ہے ونڈے کی، ہر دوسرے دن توڑی کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، ہر دوسرے دن سائلج کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو سلائٹر کا کام مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پروفیٹیبل چیز رہ گئی اب، کیونکہ اس طریقے سے ریٹ آپ کو آگے ملتا نہیں ہے، اور ریٹ ملتا بھی ہے تو پیمنٹ یا تو ڈیلے ملتی ہے یا ملتی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو میں بالکل بھی نئے فارمر کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ سلاٹر کا کام کریں، کیونکہ 3 مہینے کا سلاٹر کا ٹائم ہے، ہم کہتے ہیں 90 دن کی سلاٹرنگ کریں۔ میں نے بھی جب فیزیبلٹی بنائی تھی، آپ لوگوں نے میری ویڈیوز پچھلی دیکھی ہوں گی، تو اس کے اندر بھی میں نے ساری یہ چیزیں دیکھی تھیں کہ جی کتنے دن کا کام ہونا چاہیے، کتنا اس میں خرچہ آتا ہے، سارا کچھ کیا تھا، لیکن وہ ساری کتابی باتیں جب آپ کرنے بیٹھتے ہیں تو چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو چینج ملتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، اس طریقے سے آپ کا جانور گروتھ نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں جی 1 kg گروتھ کرتا ہے ڈیلی کا جانور ہمارا اس فیڈ کے مطابق، کہ جی ہم 2 کلو ونڈا ڈالیں، توڑی ڈالیں، ساتھ اس کو پٹھا ڈالیں، تھوڑا سا گرین فیڈر ڈال دیں، لیکن وہ غلط بات ہے کہ جی آپ کو 200 kg کا جانور یا 300 kg کا جانور زندہ وزن کا ہو اور وہ آپ کو 1 kg گروتھ اس پہ دے دے گا 120 روپے خرچے پہ، یہ باتیں جھوٹ ہو گئی ہوئی ہیں۔ کم از کم 260 روپے 250 روپے کا خرچہ ایک جانور پہ آپ کرتے ہیں، جو 250 سے 300 kg ایوریج وزن کا جانور ہوتا ہے، تب جا کے وہ آپ کو 1 kg گروتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھی لکھی باتیں ہیں ساری، اور جب پریکٹیکل میں آپ آتے ہیں تو بڑی چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی تک 2 سال کے اندر یہی سیکھا ہے کہ جو کیلکولیشن آپ کرتے ہیں 120 روپے والی یا 150 روپے والی یا 200 روپے والی بھی ایون، وہ غلط ہے کیلکولیشن آپ کی۔ تو ابھی آپ کیا چارہ دے رہے ہیں، مطلب ان کو کیا کیا ہم چیزیں جی دیتے ہیں؟ سائلیج دے رہے ہیں، سبز پٹھا دے رہے ہیں، سبز چارہ دے رہے ہیں، ان کو توڑی ہے اور ونڈا ہے،
اور 100 کے جی زندہ وزن کو 1 کلو ونڈا جانور کو ہم دیتے ہیں ونڈا. 100 کے جی اگر ایک جانور کا وزن زندہ ہے اس حساب سے ہم 1 کلو ونڈا دیتے ہیں. اگر ہمارا جانور 400 کے جی کا ہے تو اس کو 4 کلو ونڈا اس کی ضرورت ہے ایک دن کی. اس کے ساتھ پھر دوسری چیزیں آپ ایڈ کریں، پھر جا کے آپ کو 1 کے جی پلس کی گروتھ ملتی ہے وزن میں. اگر ویسے آپ کہیں کہ جی صرف ونڈے کی صورت کے میں اگر آپ دے دیں یا توڑی ڈال دیں تو وہ غلط چیزیں ہیں. یہ ساری کہنے والی باتیں ہیں. شاید ہی کوئی جگہ ایسی ہو یا کوئی فارمر ہو جو اس طرح کی گروتھ لے رہا ہوگا. لیکن میں جتنے بھی فارمرز کے ساتھ آج تک ملا ہوں تو ہر بندہ یہی بات کرتا ہے کہ جی سائلیج، توڑی، پٹھا اور ونڈا یہ 4 بہترین فوڈ ہیں جو اس کی فیڈر ہیں اس کی نا. اس کے علاوہ آپ کو مسالے دینے پڑتے ہیں. ہفتے کے اندر ایک مسالہ لازمی ہے، سبز مسالہ ہو. اس کے علاوہ جو دوسرا مسالہ ہے جو خشک مسالہ آپ دیتے ہیں جس کے اندر آپ موٹی الائچی وغیرہ، نمک اور سونف اور اجوائن باقی چیزیں جو ڈال کے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس میں اگر آپ کہیں کہ جی 120 روپے یا 150 روپے میں آپ 150 روپے میں مینیج کر لیں گے تو یہ غلط باتیں ہیں ساری. بہت سارے یوٹیوبر بھائی جو ہیں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں ویڈیوز گائیڈ کرتے ہیں یا جو بزنس کی بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے خود یہ کام شاید کبھی کیا بھی نہیں ہے، وہ یہ باتیں ساری بتاتے ہیں کہ جی اتنا خرچہ ہوگا، اتنا پرافٹ ہوگا. بھائی غلط ہے باتیں ساری. اپنا پیسہ برباد نہ کریں. میں بھی یہ ویڈیوز ہی دیکھ کے یہ کام میں نے شروع کیا تھا آج سے 2 سال پہلے. لیکن جب میں پریکٹیکل اس کو کیا ہے کام کو تو بڑی چیزیں مختلف ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کا ایک جانور بھی ایکسپائر ہو جائے تو اس فلاک کا سارا پرافٹ سمجھ لیں آپ کا گیا. اگر آپ نے 20 جانوروں کا فلاک ڈالا ہے، ایک جانور ایکسپائر ہو گیا، آپ کا مر گیا بیچ میں، تو آپ کا وہ اس کا پرافٹ سمجھ لیں گیا. 3 مہینے یا 100 دن کی فیٹنگ کے اندر بہت کم ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر آپ جانور سے گروتھ لے سکیں. پہلے 15 دن بھی یہ بھول جائیں کہ جانور آپ کو گروتھ دے گا. پہلا پورا مہینہ ہی گروتھ نہیں دیتا جانور. ٹھیک ہے، پہلے 10-15 دن تو صرف اس کی آپ ڈورمنگ شورمنگ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. تو اس میں مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. شاید ہی کوئی جانور ہو بہت اچھی نسل کا ہو یا پھر کوئی 100 میں سے 3-4 جانور ہیں جو گروتھ دینی شروع کر دیتے ہیں پہلے مہینے کے اندر. باقی اگلے مہینے جا کے شروع ہوتا ہے کام. پہلے مہینے صرف وہ جانور میچ کرتا ہے اپنی جگہ کے ساتھ آ کے. تو یہ چیزیں ہیں. تو باقی اگر آپ صرف یوٹیوب سے دیکھ کے کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بالکل نہ کریں. ریکمینڈ کروں گا ہی نہیں میں کہ یہ کام میں آئیں. آپ جگہ آپ کے پاس اپنی ہے تو پھر یہ اس کام میں آئیں آپ. ادروائز یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، غلط گائیڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر صرف لائکس اور ویوز کے چکر میں کہ بھائی یہ فیڈنگ کا کام کر لیں، بڑا پروفیٹیبل کام ہے، اتنی کیلکولیشن ہو جاتی ہے. سب غلط ہے بھائی صاحب. اچھا، اس میں جو ہے آپ کا جو پہلا فلاک تھا اس میں کیا فیڈ آپ دے رہے تھے اور کیا رزلٹ تھا، اور جو ابھی آپ دے رہے ہیں مطلب فیڈ دے رہے ہیں اور کیا رزلٹ آ رہا ہے اس کا ابھی؟ اچھا جی، پہلے تو جو بات یہ ہے کہ پہلا جو فلاک تھا میرا 1.5 سال پہلے کا فلاک کی بات آپ کر رہے ہیں. اس وقت میں صرف توڑی دے رہا تھا اور ونڈا دے رہا تھا. اور میں نے اس وقت جو یوٹیوب پر رات باتیں کرتے تھے کہ جی توڑی اور ونڈے کے اوپر 1 کے جی گروتھ آ جاتی ہے، تو میں نے بھی وہ ساری چیزیں سن کے اور دیکھ کے یوٹیوب سے ہی میں نے توڑی اور ونڈا دیا تھا. لیکن اس کے اوپر آپ کہیں نا کہ 1 کے جی گروتھ تو ایوریج کچھ 600 گرام کی گیج اس کی تھی جو ویٹ گین کیا تھا جانور. کتنی مقدار دے رہے تھے مطلب ونڈے کی اور اس میں توڑی جی کی؟ تقریباً 2 کلو کا ونڈا ہوتا تھا اور 2.5 کلو تقریباً 2 کلو توڑی ایک ٹائم کی ہوتی تھی اور 2 کلو شام کی توڑی. ٹھیک ہے، تقریباً یہ اس کی فیڈ ہوتی تھی ایک دن کے اندر 2 کلو ونڈا اور 4 سے 5 کلو توڑی ہوتی تھی. اور ابھی کیا دے رہے ہیں ان کو؟ ابھی تو فیڈ بہت چینج ہے جی. ابھی تو ہم 2 کلو توڑی چل رہی ہے، ساتھ میں 8 کے جی کا سائلیج ہوتا ہے اور تقریباً 3 سے 4 کے جی پٹھا ہوتا ہے اس کے اندر سبز چارہ جس میں ہم برسن دیتے ہیں ساتھ اس کو. ٹھیک ہے، اور تقریباً پر کے جی ونڈا ہوتا ہے 100 کے جی کا جو جانور ہوتا ہے. اگر 300 کے جی کا جانور ہمارا کھڑا ہے، مگر جیسے اب میں آپ کو اگر آپ دیکھیں گے جانور تو 4 جانور ایسے ہیں جو کہ 250 سے 300 کے جی کے درمیان ہے. ایک جانور جو ہے بڑا بھی ہے 350 کے جی کا ہے، باقی جانور 250 کے جی کے اراؤنڈ ہیں سارے. تو اس کے مطابق ہم جو 250 کلو والا جانور ہے اس کو 2.5 کلو ونڈا ڈلنا ڈیلی کا، اس کے ساتھ سائلیج ایڈ ہونا ہے، پھر اس کے ساتھ پھر توڑی ایڈ ہونی ہے اور ساتھ پھر تھوڑا سا بچارہ ایڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو ہفتے بعد مسالہ ان کو 2 مسالے دینے ہی پڑنے ہیں. مطلب ہر تیسرے دن مسالہ جاتا ہے ہمارا. تیسرے دن بعد 3 دن بعد ہم دیتے ہیں ہفتے میں مطلب 2 مسالے دیتے ہیں، ایک خشک مسالہ اور پھر تیسرے دن کے گیپ کے ساتھ وہ ہم سبز مسالہ دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور کا معدہ ٹھیک رہتا ہے اور وہ خوراک صحیح اٹھاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر پانی ہم نے کھلا رکھا ہوتا ہے، اس میں ہم نہیں کرتے کہ جی جانور باندھ کے رکھیں، کھلے جانور چھوڑے ہوتے ہیں.